میرا نام کنول کھوسٹ ہے. میں ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن میں نے انڈر گریڈ کیا ہے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے, اور تھیٹر اور ایکٹنگ ہمیشہ سے میرا پیشن رہا ہے. میں ایک ایسی فیملی سے بھی ہوں جن میں بہت سارے لوگ ایکٹنگ میں جن کا کریئر رہا ہے, ڈائریکٹنگ میں, فلم میکنگ میں. تو ان فیکٹ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ٹیل پیپل ہیئر دیٹ میرے والد کے جو نانا تھے وہ آل انڈیا ریڈیو پر ہی واز لائک لیٹس سے ون آف دا پریزنٹرز, اینڈ دین مائی گرینڈ فادر آلسو used to do radio, and then ٹی وی اس زمانے میں نہیں تھا, ریڈیو کیا کرتے تھے. اس کے بعد میں تھیٹر کرتے تھے. تھیٹر پہ وہ اپنی آرٹ ڈائریکشن بھی خود ہی کرتے تھے, لکھتے بھی خود تھے, ایکٹنگ بھی کرتے تھے, ڈائریکٹنگ بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب, میری والدہ, میرے بھائی, سو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کا تعلق رہا شو بز کے ساتھ میں. سو وین اٹ کیم ڈاؤن ٹو می, اور جب میں نے بولا کہ مجھے بھی ایکٹنگ کرنی ہے یا ٹی وی پر پرفارمنس کرنی ہے, تو میری فیملی واز اسٹرکٹلی اگینسٹ اٹ. مجھے بہت ساری لڑائیاں کرنی پڑی ہیں اپنے والد صاحب سے, صرف اس بات کی اجازت لینے کے لیے کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. اور بالکل اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جیسے عام کسی گھرانے میں ہوتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کون سے لوگ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں. تو اس بات کا میں نے جواب نہیں دیا, لیکن آف کورس مجھے بالکل پتہ تھا کہ کس قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. وہ میری اپنی فیملی کے ہی لوگ تھے. بٹ یہ جو ہوتی ہے نا ایک عجیب سی کیا کہتے ہیں ہپوکریسی, وہ ہماری فیملی میں بھی اتنی ہی پریولنٹ تھی. ہماری فیملی میں تو لوگ تھے, سو وہ آئی ووڈ آلویز کوٹ مائی مدر کہ وہ بھی تو کرتی تھیں, تو جس کے اوپر مجھے ہمیشہ شان کیا جاتا تھا کہ وہ تو ہاں وہ پھر میں نے منع کر دیا تھا ان کو, اسی لیے. بٹ آئی ووڈ ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ مائی مدر میریڈ ٹوائس اینڈ used to do TV and radio. اور مجھے بہت بعد میں جا کے اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ it is something to take pride in totally. I would say کہ after my mother, I am the second woman in my family who's now made a career into this industry. ایسی ٹنگ ٹوسٹر ایک ورڈ میں نے بنانا تھا, کیونکہ میرا پہلا ای میل ایڈریس جو میں نے اپنے نام سے بنایا تھا وہ ہیک ہو گیا تھا. میرے کزن نے بولا کہ کوئی عجیب سا نام بتاؤ, ایسا نام بتاؤ جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, تو اس لیے ہیک نہیں ہوئے گا. تو میں نے اپنے ای میل ایڈریس بنانے کے چکر میں ایسے بیٹھ کر کے کوائن کیا ورڈ اولو مو پولو, اینڈ رائٹ اوے آئی فیل ان لو ود دا نیم. اور پھر جب میں نے 2004 میں اپنا منی تھیسس کیا, تو تب ہمیں ایک کمپنی بنانی تھی اور اس کی ڈیزائن آئی ڈی بنانی تھی. تو تب میں نے اس نام کی کمپنی میں نے بولا اولو مو پولو ہوئے گا, وڈ بی اے ڈیزائن کمپنی. اور پھر میں نے اس کی ساری اسٹیشنری وغیرہ ڈیزائن کی, اینڈ رائٹ دین اینڈ دیئر I decided کہ whenever I would make a company of my own, I would name it Olomo Polo Media. So Olomo Polo Media جو تھا ہم نے اپنی آرگنائزیشن کا نام رکھا, اور پھر باقی جتنے ہمارے پروجیکٹس جو تھے ان کا نام ہم نے سوچا کہ ہم اولو سے ہی بنائیں گے. اولو تو اولو ٹٹولو ہے, اولو آرٹ جماعت ہے, اولو فیکٹری ہے, اولو پیپل ہے. سو اولو جنکشن جو ہے اس میں سے ہمارا اسٹوڈیو کا نام ہم نے اولو جنکشن رکھا. اب ہم اس کو صرف اولو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ بس ایسے وی جسٹ ٹک فینسی آف دا نیم اینڈ دین وینٹ آن ود اٹ. Conducive environment, I don't think there ever was or there still is. اور یہ صرف شوبز کے حوالے سے نہیں, مجھے لگتا ہے اور بھی بہت ساری انڈسٹریز کے حوالے سے it stands true. But women, I would say, if they put their mind to something, they can do anything, and they have been doing anything and everything under the sun, and they still are. ان کو ڈٹرمنیشن کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اینڈ اسپیشلی انڈسٹریز لائک شوبز جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ویلکمنگ نہیں ہوتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ سے دیر از سو مچ کلاؤڈ اراؤنڈ دا نوشن آف شوبز اسپیشلی ہیئر, کہ وہ آپ کو سب لوگ بولیں گے اچھی جگہ نہیں ہے, اچھے لوگ نہیں ہیں, بٹ وہ کون لوگ ہیں, وہ اچھی جگہ کون سی نہیں ہیں. نو بڈی وڈ ہیو اے ٹینجیبل آنسر ٹو اٹ کہ ایگزیکٹلی یہ والی بات ہے جو پسند نہیں کی جاتی. بہت سارے لوگوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو اپریہینشنز ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو انسیکیورٹیز اپنی ہیں, جس کے لیے وہ صرف دوسرے پہ پروجیکشن کر کے نا کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے, حالانکہ ان کو شاید کمفرٹیبل نہیں ہوئیں گے کہ عورتیں باہر جائیں کام وغیرہ کرنے کے لیے. دس واز اے پرٹیکولر ریزن جو ہماری فیملی میں ہمیشہ ایک ایکسکیوز دیا جاتا ہے. مائی فادر واز جسٹ کمفرٹیبل ود دی آئیڈیا آف ویمن گوئنگ آؤٹ فار ورک. تو وہ اب آپ شوبز کا نام لے لیں, جس مرضی کا نام لے لیں, اگر میں ان کو یہ بول دیتی میں نے کسی اسکول میں اسلامیت پڑھانے جانا ہے, تو ہی وڈ ہیو دا سیم آرگیومنٹ ود می. آئی گیس آئی وڈ سے کہ women if they put their mind to anything, again like everybody is saying,
यहाँ पे औरतें सब कुछ कर रही हैं, मुल्क चलाने से लेकर के रिक्शा चलाने तक में सब कुछ, बल्कि हिस्ट्री में है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ वर द फर्स्ट कंट्रीज़ वेयर यू नो विमेन बिकेम रूलर्स. अब तो लोग टीवी में आने इसलिए जाते हैं क्योंकि बड़ी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है, एक्टर्स को बहुत अच्छी फी मिलती है. और अगेन ये भी सब कॉन्टिनेंट का ही एक, बल्कि वर्ल्ड ओवर लेट्स से, कि ये भी एक है कि ये वाली फील्ड है जहाँ पे एक्टर्स को डायरेक्टर्स से ज़्यादा पैसे मिलते हैं. सो अगेन एक्टिंग तो हमेशा से बड़ा एक ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट रहा है सारे ही किस्म के लोगों के लिए. हाँ, अब ये है कि राइटर्स और डायरेक्टर्स वगैरह, टीवी इज़ अ वेरी फैंसी इंडस्ट्री नाउ इवन इन पाकिस्तान. 2011 का रैप का सर्वे था कि जो द बिग 5 है ना, जो इसके हॉलीवुड के, वो भी 97% ऑफ देयर रेवेन्यू comes from TV and 98% of it goes to TV. तो ये जो है एक तफरीक जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है. टीवी आप देखें कहाँ से कहाँ चला गया. वे HBO की लोग एग्जांपल देते थे और अब नेटफ्लिक्स तक में आ चुका हुआ है. यहाँ पे लोगों को बिल्कुल करना चाहिए, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के लिए नहीं. आई वुड से इट इज़ अ वेरी, ये सॉफ्टवेयर स्किल्स के साथ में डील करती है ना ये वाली इंडस्ट्री जो है. सो इसमें आर्ट्स की कोई भी एस्पेक्ट हो, आर्ट्स का कोई भी इंडस्ट्री हो, उसके अंदर में आप शायद मॉनेटरी कंसर्न्स के साथ में नहीं इतने दिल के साथ में एंटर हो सकते. सिर्फ दिल चाहिए होता है उसके लिए, करने के लिए. ज़रूर आए, करें. अब तो फाइन आर्ट्स भी पाकिस्तान में हैज़ बिकम सो ल्यूक्रेटिव बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया. तो मतलब कितने लोग हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जूतियाँ चटकाते फिर रहे हैं. सो यू कांट रियली से कि आर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर में पैसे नहीं हैं और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हैं या आईटी में हैं. हर इंडस्ट्री का एक वक्त में एक बूम आता है और फिर उसके बाद में वो बूम ख़त्म हो जाता है. सो आई वुड से कि अब जितनी, बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया अगैन, क्योंकि वो एक प्रोस्यूमर कल्चर स्टार्ट हो गया हुआ है. सो आई वुड से कि जितना स्कोप इस वक्त बड़ा इंटरनेशनल एंड इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड अभी है, शायद अब से पहले नहीं था. ज़िंदगी तमाशा के जितने प्रमोशंस वगैरह हैं, ओलो मोपोलो मीडिया इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बिफोर ओलो take this project up, I am the producer on the film, and that was last year. So this year Olo Mopolo Media has, like, you know, now officially entered into filmmaking in a collaboration, and Khusit Films की film है कमली, उसमें Olo has done not just line production, I was a producer on it, but also saw to the art direction of it. ओलो मोपोलो ने जो है ज़िंदगी तमाशा की जितनी प्रमोशंस हैं वो ओलो मोपोलो मीडिया जो है इज़ गोइंग टू सी टू दैट. हम आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी आएंगे और कैफ़ेज़ वगैरह में जाएंगे आपसे बात करने के लिए, ना सिर्फ इस फिल्म के बारे में बट ऑल्सो कि पाकिस्तानी कंटेम्प्रेरी सिनेमा जो है, लोग क्या उस एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनकी इस फिल्म के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है और उनको क्या लगता है कि फ़िल्म अब किस समत में जा रही है. ये हमारी डिस्कशन के मौज़ूआत होने वाले हैं. और कमली के साथ जो खूसट फिल्म्स की सेकंड फिल्म है, ओलो ने उनके साथ में कोलैबोरेशन की और हमने जो है उसकी लाइन प्रोडक्शन भी देखी और उसकी आर्ट डायरेक्शन भी देखी है. बहुत सारे लोगों को फेमिनिज़म जो है ना वो बहुत वाहमे हैं उसके बारे में. उनको लगता है कि फेमिनिज़म इज़ मे बी शायद एंटी मैन है कोई चीज़. उनको लगता है कि मर्दों से हेट करने का नाम और मर्दों के ख़िलाफ़ जाने का नाम जो है वो फेमिनिज़म है. उसके अलावा पाकिस्तान में फेमिनिज़म अभी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की नई वेव आई हुई है यहाँ पे, जिसमें ये कि लोग बाहर निकल रहे हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है और बहुत तक़वियत मिलती है इस बात को देख करके. और सबसे अच्छी बात ये वाली है कि आज फेमिनिज़म जो पाकिस्तान में जिस दौर से गुजर रही है उसके अंदर में सिर्फ ये नहीं है कि फेमिनिज़म मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ बहैसियत औरत, वो यहाँ पे मकाम आ चुका हुआ है और बहुत सारी औरतों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि हम दूसरों के लिए बोलना स्टार्ट हुए हैं. तो वो बड़ी खुशाइन बात है. लेकिन औरतों के हुकूक़ की जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अगर हम उनको देखें तो बहुत अभी भी दौर जहालत से बहुत कहीं आगे नहीं आए हैं. अफसोस की बात है. फेमिनिज़म या उसके बारे में गुफ्तगू जो है वो अभी तक में शायद अभी ना थोड़ा सा भी शहरी कॉन्सेप्ट चल रहा है. जहाँ पे बात होनी शुरू हुई है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि आज टांग पे टांग रख के सुकून से बैठा जा सकता है, इसलिए कि बात इतनी दूर तक चली गई है कि वहाँ से आगे खुद चल पड़ेगी. नहीं, अभी बहुत सारे धक्के की और बहुत सारी सपोर्ट और तक़वियत की हमारी तरफ से
ضرورت ہے بالکل. اور یہ بالکل بھی کوئی اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اگر عورتیں آج تک میں کہتی ہیں کہ وہ بھلے وہ کسی بھی شعبے سے یا اور کسی بھی سوشیو اکنامک کلاس سے ہوں, ان کے کوئی نہ کوئی حقوق ہے جو ابھی بھی سلب کیے جاتے ہیں, کیے گئے ہیں اور ان کو نہیں پورے دیے جا رہے. وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم پراپرٹی ہے نا ہماری, تو وہ اب ایک دم سے ان کی زبانیں کہاں سے نکل آئی ہیں, یہ ان کو حقوق کی کہاں سے بات یاد آ گئی ہے, یہ ان کے حقوق کیوں ہو سکتے ہیں, ان کو ان کی ضرورت ہی کیا ہے. سو ابھی تک میں شاید ایک حصہ ہے جو بیٹھ کر کے ابھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ شاید انہیں کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ان کے کیا کیا حقوق ہونے چاہیے ہیں اور تھے, اور ابھی تک میں اگر نہیں مل رہے تھے تو صحیح تو چل رہی تھی, تو اب کیا ضرورت ہے. سو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیکیدار ہیں عورتوں کے حقوق کے, وہ اس میں عورتیں بھی شامل ہوں گی شاید. لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف عورتیں ہی نہیں ہیں جن کے حقوق نہیں ہیں, بچے اور بہت سارے اور بھی اس قسم کے لیٹس سے اور بھی گروپس ہیں, جینڈر ایتھنک مائنورٹیز کے اندر میں آ جائیں, بہت ساری اور بھی اقلیتیں ہیں. سو حقوق کے ٹھیکیدار تو ایک گروپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ایسے کون سے حقوق ہیں جو مجھے لگتا ہے مجھے نہیں ملے. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اچھا میری اپنی ذات میں تو بہت کچھ وہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ ملی, پلیٹ میں رکھ کے ملی, اور جن کی ہمیں قدر بھی نہیں تھی اور اس عمر میں ملی. لیکن میری بھی اسٹرگل جو ہے وہ بالکل اسی طرح والی تھی کہ باہر سڑک پہ اگر میں اس لیے نہیں خود سے جا سکتی ہوں کیونکہ میں بس میں, میرے خاندان کی ناک کٹتی ہے کہ میں بس میں کیسے سفر کر سکتی ہوں, رکشہ روز افورڈ نہیں ہو سکتا ہے, گاڑی میرے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. تو کیونکہ بس اسٹاپ پہ اگر میں کھڑی ہوئی ہوں گی اور اگر کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی تو میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میرے کسی میل رشتہ دار کی ناک کٹے گی میرے سے اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے. سو وہ والے بالکل ہمارے وہی والی کنسرنس تھے. ہمارے گھر میں بہت ساری باتوں کا جواب یہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بھائی ہے. تو اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ جواب نہیں ہے, یہ تو کیا ہے مطلب اس بات سے, مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ. آئی ووڈ آلویز ریفیوز ٹو ٹیک دس ایز این آنسر. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتایا کہ میری فیملی میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شعبے سے ان کا تعلق رہا ہے, لیکن ہمارے گھر میں کافی عرصے تک وہ والی تفریق بھی کی جاتی تھی. اگر سنیما جانا ہے تو فلاں 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 کزن بھائی فلاں جائیں گے اور باقی لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا. تو میں ہمیشہ لڑائی کرتی تھی کہ یہ بھی نہیں جائیں گے اگر میں نہیں جاؤں گی ساتھ میں, تو یا تو میں جاؤں گی ساتھ, اور پھر اس بات میں لڑائی شروع ہوتی تھی کہ پھر تمہیں پھر مطلب یعنی کہ تمہارے لیے یہ ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے, اور پھر یہ کہ تمہارا مسئلہ ہی کیا ہے, تمہیں جانے کیوں ہے. تو آئی ووڈ آلویز میک شیور کہ پھر کوئی بھی نہیں جائے گا ہمارے گھر سے, اور اگر میں نہیں جا رہی ہوں تو ہاں پھر تو بالکل اتنے ہی سادے سے مسائل تھے کہ دوپٹہ ایسے لے کر کے جانا چاہیے ہے, دوپٹہ ویسے لے کر کے جانا چاہیے ہے, اور کم از کم اتنی تعداد میں کپڑے پہنے ہوئے ہونے چاہیے, اور اتنی لینتھ ہونی چاہیے ہے فلانے کپڑوں کی, تو آپ کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے ہے. تو یہ کہ بٹ تھوڑی سی ڈھٹائی اور بہت ساری مزید ڈھٹائی کی ضرورت ہوتی ہے جن سے پھر آپ اپنے حقوق خود ہی لے لیتے ہیں. مجھے کھانا خود گرم بہت پسند ہے کیونکہ وہ میرے اوپر بھی بہت ہی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے. میں نے آج تک اپنا کھانا خود گرم نہیں کیا. یہ میں جب اس سال جب اس کا حصہ بنیں گے تو مجھے آئی ووڈ ریلی لائک کہ میں اس کو بیٹھ کر, کیونکہ آئی ٹیک دیز تھنگز ویری سیریسلی. تو میرا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی برین اسٹارمنگ سیشن کریں گے, ہم سوچیں گے اور پھر ہم اپنی کوئی بیان بنائیں گے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. جو دل چاہتا ہے وہ کریں, کسی سے مت پوچھیں. کوئی آپ کو بتانا بھی کوشش کرے کہ بتانے کی کوشش کرے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, تو آپ ان کی بالکل مت سنیے گا, کیونکہ آپ کا جہاں دل ہے, جہاں پہ آپ کا دماغ ہے, آپ کو بالکل صرف وہی کرنا چاہیے. میں ایکچولی پانی پینے والا بندہ ہوں. مجھے دونوں چیزیں نہیں پسند.